اب میں ایک مختصر نقشہ اس تجدیدی کام کا پیش کروں گا جو اب تک انجام پا چکا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسلام کے سب سے پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ شاہی خاندان میں آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا تو اپنے باپ کو مصر جیسے عظیم الشان صوبے کا گورنر پایا۔ بڑے ہوئے تو خود اموی سلطنت کے ماتحت گورنری پر مامور ہوئے۔ شاہان بنی امیہ نے جن جاگیروں سے اپنے خاندان کو مالا مال کیا تھا ان میں ان کا اور ان کے گھرانے کا بھی بہت بڑا حصہ تھا، حتیٰ کہ خاص ان کی ذاتی جائیداد کی آمدنی 50,000 اشرفی سالانہ تک پہنچتی تھی۔ رئیسوں کی طرح پوری شان سے رہتے تھے۔ لباس، خوراک، سواری، مکان، عادات و خصائل سب وہی تھے جو شاہی حکومت میں شہزادوں کے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کا ماحول اس کام سے دور کی مناسبت بھی نہ رکھتا تھا جو بعد میں انہوں نے انجام دیا۔ لیکن ان کی ماں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو 50 ہی برس ہوئے تھے جب وہ پیدا ہوئے۔ ان کے زمانے میں صحابہ اور تابعین بکثرت موجود تھے۔ ابتدا میں انہوں نے حدیث اور فقہ کی پوری تعلیم پائی تھی، یہاں تک کہ محدثین کی صف اول میں شمار ہوتے تھے اور فقہ میں اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ پس علمی حیثیت سے تو ان کے لیے یہ جاننے اور سمجھنے میں کوئی دقت نہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین مہدیین کے عہد میں تمدن کی اساس کن چیزوں پر تھی، اور جب خلافت بادشاہی سے بدلی تو ان بنیادوں میں کس نوعیت کا تغیر واقع ہوا۔ البتہ جو چیز عملی حیثیت سے ان کے راستے میں رکاوٹ ہو سکتی تھی وہ یہ تھی کہ اب اس جاہلی انقلاب کا بانی خود ان کا اپنا خاندان تھا۔ اس کے تمام فائدے اور بے حد و حساب فائدے ان کے بھائی بندوں اور خود ان کی ذات اور ان کے بال بچوں کو پہنچتے تھے، اور ان کی خاندانی عصبیت، ذاتی طمع اور اپنی آئندہ نسل کی دنیاوی خیرخواہی کا پورا تقاضا یہ تھا کہ وہ بھی تخت شاہی پر فرعون بن کر بیٹھیں، اپنے علم اور ضمیر کو ٹھوس مادی فائدوں کے مقابلے میں قربان کر دیں اور حق، انصاف، اخلاق اور اصول کے چکر میں نہ پڑیں۔ مگر جب 37 سال کی عمر میں بالکل اتفاقی طور پر تخت شاہی ان کے حصے میں آیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ کس قدر عظیم الشان ذمہ داری ان پر آن پڑی ہے تو دفعتاً ان کی زندگی کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے اس طرح کسی ادنا تعامل کے بغیر جاہلیت کے مقابلے میں اسلام کے راستے کو اپنے لیے منتخب کیا کہ گویا یہ ان کا پہلے سے سوچا ہوا فیصلہ تھا۔ تخت شاہی انہیں خاندانی طریق پر ملا تھا، مگر بیعت لیتے وقت مجمع عام میں صاف کہہ دیا کہ میں اپنی بیعت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم لوگ جسے چاہو خلیفہ منتخب کر لو۔ اور جب لوگوں نے برضا و رغبت کہا کہ ہم آپ ہی کو منتخب کرتے ہیں، تب انہوں نے خلافت کی عنان اپنے ہاتھ میں لی۔ پھر شاہانہ کر و فر، فرعونی انداز، قیصر و کسریٰ کے درباری طریقے سب رخصت کیے، اور پہلے ہی روز لوازم شاہی کو ترک کر کے وہ طرز اختیار کیا جو مسلمانوں کے درمیان ان کے خلیفہ کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان امتیازات کی طرف توجہ کی جو شاہی خاندان کے لوگوں کو حاصل تھے، اور انہیں تمام حیثیتوں سے عام مسلمانوں کے برابر کر دیا۔ وہ تمام جاگیریں جو شاہی خاندان کے قبضے میں تھیں اپنی جاگیر سمیت بیت المال کو واپس کیں۔ جن جن کی زمینوں اور جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کیا گیا تھا وہ سب انہیں واپس کر دیں۔ ان کی اپنی ذات کو اس تغیر سے جو نقصان پہنچا اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 50,000 کی جگہ صرف 200 اشرفی سالانہ کی آمدنی رہ گئی۔ بیت المال کے روپے کو اپنی ذات پر اور اپنے خاندان والوں پر حرام کر دیا، حتیٰ کہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تنخواہ تک نہ لی۔ اپنی زندگی کا سارا نقشہ بدل دیا۔ خلیفہ ہونے سے پہلے شاہانہ شان کے ساتھ رہتے تھے، خلیفہ ہوتے ہی فقیر بن گئے۔ حاشیہ: سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ خلافت سے پہلے 1000 درہم کا جوڑا بھی عمر بن عبدالعزیز کو پسند نہ آتا تھا، مگر خلیفہ ہونے کے بعد 4-5 درہم کے جوڑے کو بھی وہ اپنے لیے بہت شاندار سمجھتے تھے۔
گھر اور خاندان کی اس اصلاح کے بعد نظام حکومت کی طرف توجہ کی۔ ظالم گورنروں کو الگ کیا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر صالح آدمی تلاش کیے کہ گورنری کی خدمت انجام دیں۔ عاملین حکومت جو قانون اور ضابطے سے آزاد ہو کر رعایا کی جان، مال اور آبرو پر غیر محدود اختیار کے مالک ہو گئے تھے، انہیں پھر ضابطے کا پابند بنایا اور قانون کی حکومت قائم کی۔ ٹیکس عائد کرنے کی پوری پالیسی بدل دی اور وہ تمام ناجائز ٹیکس جو شاہان بنی امیہ نے عائد کر دیے تھے، جن میں آبکاری تک کا محصول شامل تھا، یک قلم موقوف کیے۔ زکوٰۃ کی تحصیل کا انتظام از سر نو درست کیا اور بیت المال کی دولت کو پھر سے عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ غیر مسلم رعایا کے ساتھ جو ناانصافیاں کی گئی تھیں، ان سب کی تلافی کی۔ ان کے معابد جن پر ناجائز قبضہ کیا گیا تھا، انہیں واپس دلائے۔ ان کی زمینیں جو غصب کر لی گئی تھیں، پھر واگزاشت کی اور ان کے تمام وہ حقوق بحال کیے جو شریعت کی روح سے انہیں حاصل تھے۔ عدالت کو انتظامی حکومت کے دخل سے آزاد کیا اور حکم بین الناس کے ضابطے اور اسپرٹ دونوں کو شاہی نظام کے اثرات سے پاک کر کے اسلامی اصول پر قائم کر دیا۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھوں سے اسلامی نظام حکومت دوبارہ زندہ ہوا۔ پھر انہوں نے سیاسی اقتدار سے کام لے کر لوگوں کی ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی زندگیوں سے جاہلیت کے ان اثرات کو نکالنا شروع کیا جو نصف صدی کی جاہلی حکومت کے سبب سے اجتماعی زندگی میں پھیل گئے تھے۔ فاسد عقیدوں کی اشاعت کو روکا، عوام کی تعلیم کا وسیع پیمانے پر انتظام کیا، قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم کی طرف اہل دماغ طبقوں کی توجہات کو دوبارہ منعطف کیا اور ایک ایسی علمی تحریک پیدا کر دی جس کے اثر سے اسلام کو ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ جیسے مجتہدین میسر آئے۔ اتباع شریعت کی روح کو تازہ کیا۔ شراب نوشی، تصویر کشی اور عیش و تنام کی بیماریاں جو شاہی نظام کی بدولت پیدا ہو چکی تھیں، ان کا انسداد کیا اور فی الجملہ وہ مقصد پورا کیا جس کے لیے اسلام اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، یعنی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ سورہ حج۔ بہت ہی قلیل مدت میں اس انقلاب حکومت کے اثرات عوام کی زندگی پر اور بین الاقوامی حالات پر مترتب ہونا شروع ہو گئے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ ولید کے زمانے میں لوگ جب آپس میں بیٹھتے تو امارات اور باغوں کے متعلق گفتگو کرتے۔ سلیمان عبد الملک کا زمانہ آیا تو عوام کا مذاق شہوانیت کی طرف متوجہ ہوا، مگر عمر بن عبدالعزیز حکمراں ہوئے تو حالت یہ تھی کہ جہاں 4 آدمی جمع ہوتے، نماز، روزہ اور قرآن کا ذکر چھڑ جاتا تھا۔ غیر مسلم رعایا پر اس حکومت کا اتنا اثر ہوا کہ 1000 در 1000 آدمی اس مختصر سی مدت میں مسلمان ہو گئے، اور جزیے کی آمدنی دفعتاً اتنی گھٹ گئی کہ سلطنت کے مالیات اس سے متاثر ہونے لگے۔ مملکت اسلامی کے اطراف میں جو غیر مسلم ریاستیں موجود تھیں، عمر بن عبدالعزیز نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی اور ان میں سے متعدد ریاستوں نے اس دین کو قبول کر لیا۔ اسلامی حکومت کی سب سے بڑی حریف سلطنت اس وقت روم کی سلطنت تھی، جس کے ساتھ 1 صدی سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا، اور اس وقت بھی سیاسی کشمکش چل رہی تھی۔ مگر عمر بن عبدالعزیز کا جو اخلاقی اثر روم پر قائم ہوا، اس کا اندازہ ان الفاظ سے کیا جا سکتا ہے جو ان کے انتقال کی خبر سن کر خود قیصر روم نے کہے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی راہب دنیا چھوڑ کر اپنے دروازے بند کر لے اور عبادت میں مشغول ہو جائے تو مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوتی، مگر مجھے حیرت ہے تو اس شخص پر جس کے قدموں کے نیچے دنیا تھی اور پھر اسے ٹھکرا کر اس نے فقیرانہ زندگی بسر کی۔ اسلام کے مجدد اول کو صرف 2.5 سال کام کرنے کا موقع ملا، اور اس مختصر سی مدت میں اس نے یہ انقلاب عظیم برپا کر کے دکھا دیا، مگر بنی امیہ سب کے سب اس بندہ خدا کے دشمن ہو گئے۔ اسلام کی زندگی میں
ان کی موت تھی، وہ اس تجدید کے کام کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ آخر کار انہوں نے سازش کر کے اسے زہر دے دیا اور صرف 39 سال کی عمر میں یہ خادم دین و ملت دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جس کار تجدید کو اس نے شروع کیا تھا، اس کی تکمیل میں اب صرف اتنی کسر باقی رہ گئی تھی کہ خاندانی حکومت کو ختم کر کے انتخابی خلافت کا سلسلہ پھر سے قائم کر دیا جاتا۔ یہ اصلاح اس کے پیش نظر تھی اور اس نے اپنے اندیے کا اظہار بھی کر دیا تھا، مگر اموی اقتدار کی جڑوں کو اجتماعی زندگی سے اکھاڑنا اور عام مسلمانوں کی اخلاقی اور ذہنی حالت کو خلافت کا بار سنبھالنے کے لیے تیار کرنا آسان کام نہ تھا کہ 2.5 برس کے اندر انجام پا سکتا۔ اب آئیے یہ جو مجددین کا تصور میں نے پیش کیا ہے، اس سلسلہ مجددین کی پہلی کڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جنہیں ہمارے ہاں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ ولادت سن 61 ہجری کی ہے، انتقال ٹھیک 40 برس کی عمر میں 101 ہجری میں ہو گیا۔ خلافت صرف 2 سال حضرت ابوبکر کی طرح، سن 99 ہجری سے 101 ہجری ہے۔ خود یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے۔ بنو امیہ کے جو خلفاء ہیں ان کی 2 شاخیں ہیں، امیہ کے 2 بیٹوں سے جو شاخیں چلی ہیں، ایک حرب سے چلی ہے، اس میں ابو سفیان تھے لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے، لیکن امیر معاویہ، پھر یزید کا بیٹا تھا معاویہ ثانی۔ دوسری شاخ جو تھی وہ مروان بن حکم سے چلی ہے، اور اس میں ہے اصل میں جو 10 خلفاء آئے ہیں بنو امیہ کے۔ یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے، لیکن ان کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھی۔ یہ جو امتزاج ہوا ہے، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان کی رگوں میں پہنچا ہے، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک روز اپنی رات کی گشت پر تھے، جو آپ خبر گیری کے لیے رات کو سفر کرتے تھے شہر کے اندر، تو آپ نے دیکھا اسمال آورز آف دی مارننگ، صبح کا فجر سے کچھ وقت پہلے کا وقت ہوگا، ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی کی گفتگو کی۔ ماں نے کہا بیٹی بکریوں کا دودھ نکال لیا، دھو لیا؟ کہ ہاں امی۔ اچھا اس میں کچھ پانی ملا دو۔ میں نے کہا امی آپ نے سنا نہیں، خلیفہ نے منادی کرائی تھی کہ دودھ میں پانی ملانا غلط ہے، ہرگز کوئی پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا تو بیٹی خلیفہ یہاں کوئی موجود ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، پانی ملا دو۔ بیٹے نے کہا کہ امی خلیفہ نہیں ہے، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات سن لی، اس گھر کو آپ نے تاک لیا اور جا کے اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہاں رشتہ کر لو۔ وہ ہے لڑکی پھر جس کے نسل سے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ پیدا ہوا۔ تو یہ در حقیقت پوتی ہے حضرت عمر فاروق کی، ان کی والدہ ام عاصم، اور یہ خود پوتے تھے مروان بن حکم کے۔ اور جو 8واں خلیفہ تھا بنو امیہ کا سلیمان، اس کی وصیت کے مطابق یہ خلافت ان کو ملی تھی۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے، جائزہ جو ہمیں آج لینا ہے، اس وقت تک دین کے اوپر کون سے گرد و غبار آئے تھے کہ جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صاف کیا؟ ابھی 100 برس بھی نہیں ہوئے حضور کے انتقال کو، ابھی یہ 90 برس ہو گئے ہوں گے یا 80-85 برس ہو گئے۔ عقائد میں کوئی ٹیڑھ نہیں آیا، ابھی کوئی یونان کا فلسفہ نہیں آیا، ابھی کہیں کوئی منطق نہیں آئی، کچھ نہیں آئی۔ عقائد سیدھے سادہ جو عربوں کے تھے وہ ہے۔ اعمال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مسلمانوں کے اعمال اخلاق تقریباً وہی ہے۔ کچھ کمی ہو گئی، کوئی دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہو گئی ہوگی، مال اور دولت دنیا سے زیادہ دلچسپی ہو گئی ہوگی بس، لیکن دینی اعتبار سے کوئی فساد، کوئی خرابی کوئی نہیں تھی۔ خرابی کہاں آئی تھی؟ نظام حکومت میں خرابی آئی تھی۔ فرق کہاں آیا؟ خلافت راشدہ شورائی حکومت تھی، جبکہ اب جو حکومت بنو امیہ کی بن گئی، جسے حضور نے ملکن کہا ہے، ملوکیت، تحکمانہ انداز، ہمارا اختیار ہے، جو ہم چاہیں گے کریں گے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ وہاں خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا مشورے سے، امرہم شورا بینہم ان مشورت المسلمین۔ یہاں اب خلافت ہو گئی قبائلی، بنو امیہ، بنو عباس، اور موروثی ہو گئی، باپ کے بعد بیٹا۔
بیٹے کے بعد پوتا. وہاں بیت المال مسلمانوں کی ملکیت، مسلمانوں کی امانت تھا خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کا حق اس میں صرف اتنا تھا جیسے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، اور یہی بات عمر بن عبدالعزیز نے کہی کہ جتنا حق کے قرآن نے دیا ہے کسی مسلمان کو، اگر اس کی زیر کفالت کو یتیم ہو، یتیموں کا مال بھی ہے، اس کی دیکھ بھال وہ کر رہا ہے، تو جو ولی ہے یتیم کا، اگر وہ غنی ہے تو اسے ایک پیسہ بھی لینا یتیم کے مال میں سے حرام ہے، لیکن اگر وہ خود محتاج ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس سے لے سکتا ہے. جتنا کچھ بھی ایک یتیم کا ولی یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ خلیفہ کے لیے بیت المال سے لینا جائز نہیں. یہ معاملہ تھا ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن اب آ کر دور بنو امیہ میں یہ جو خزانہ تھا یہ ذاتی ملکیت بن گیا، جس کی بنا پر عیش و عشرت بھی ہوئی، اور داد و دہش، جس کو چاہا جو چاہا دے دیا، جس کو چاہا اشرفیہ بخش دی، جس کو چاہا جو ہے نواز دیا، جس کی چاہا وفاداری خریدنے کے لیے خزانے میں سے بیت المال میں سے پیسہ خرچ کر دیا. پھر عوام کے حقوق، یہ جو آپ کو ہیومن رائٹس کا تصور آج ملتا ہے دنیا میں، کسی شخص کو محض شبے کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اظہار رائے کی پوری آزادی ہے. ایک عام آدمی بھی خلیفہ ہے، اس کو ٹوک سکتا ہے کہ یہ کرتا آپ کا کہاں سے بن گیا. یہ تو ان یمنی چادروں کا بنا ہوا ہے کہ جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر مسلمان کو جتنا ٹکڑا بنا اس سے کرتا نہیں بنتا. آپ کا کرتا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس یمنی چادر کا بنا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے. ہاؤ کم، کیسے بن گیا؟ آپ ہم میں ہے بھی طویل القامت انسان. اور حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے کہ مجھ پر میرا ذاتی معاملہ ہے، بلکہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر سے اپنے بیٹے سے کہ بیٹے آپ آزاد کر دیں. ان کا کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کے، میں نے اپنا حصہ جو ہے کپڑے کا وہ بھی ابا جان کو دے دیا. ان کا ٹھیک ہے، الآن نسمع ونطیع، جی اب فرمائیے ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے. وہ حزب اختلاف کا وہ رول نہیں تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو مخالفت کرنی. ایک بوڑھی عورت ہے وہ ٹوک رہی ہے، عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق مہر کے اوپر حد بندی کرنے والے؟ سیلنگ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، تم کون ہوتے ہو؟ قرآن میں تو اللہ نے قنطار کا لفظ استعمال کیا. ڈھیروں مال دیا ہو اگر مہر میں، تب بھی اگر طلاق دیتے ہو تو تم واپس لینے کے حقدار نہیں ہو. حضرت عمر نے تسلیم کیا کہ آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا. یہ نظام حکومت، یہ مساوات کے سفر کر رہے ہیں. بیت المقدس کا سفر کوئی 50-100 میل نہیں ہے، 700 میل کا سفر، نقو صحرا کا سفر. اور ایک خادم، ایک اونٹ، اس پر باری باری بیٹھ رہے ہیں، جس لیے کہ 2 آدمی بیک وقت نہیں بیٹھ سکتے. سارا راشن بھی اسی اونٹ پر ہے. ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں تو خادم جو ہے نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے. اگلی منزل میں اب خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ جو ہے نکیل پکڑ کے آگے چل رہا ہے. یہ مساوات، یہ تھی خلافت راشدہ. ظاہر بات ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی. پہلے ملک جو تھا وہ اللہ کا تھا، اب ذاتی جاگیر بن گیا، اور اس ذاتی جاگیر میں سے جاگیریں دے دی گئی اپنے خاندان والوں کو، بنو امیہ کو سب سے بڑھ کر، اپنے جو بھی اور وفادار ہیں، جو بھی اور حمایتی ہیں ان کو. اس کے علاوہ جس کے لیے حضور نے اسے ملکن اعظم کہا ہے، ملکن اعظم. عضا یعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو، کاٹ کھانے والی، کٹ کھنی، جیسے کاٹ کھانے والا کتا ہوتا ہے، کٹ کھنا کتا. تو یہ کٹ کھنی ملوکیت، اس کے لیے نوٹ کیجئے اسی دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے اسی دور بنو امیہ میں سانحہ کربلا ہوا، عظیم ترین سانحہ. پھر واقعہ حرہ ہوا، 3 دن تک مدینے کو حلال کر دیا گیا فوجیوں کے لیے، جس طرح چاہو لوٹو، جس طرح چاہو عصمت دری کرو، جو چاہو کرو، مال عزت سب تمہارے لیے جائز. مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یہ، اور مدینے کا ہوا، مدینے کا شروع ہوا. پھر اسی دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی 73 ہجری میں. پھر حجاج ابن یوسف جیسا ڈکٹیٹر اسی دور میں تھا. سینکڑوں تابعین کو جس نے ذرا کوئی بات کہہ دی، جس کے بارے میں ذرا اندیشہ ہوا کہ یہ جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہا، گردن اڑا دو. کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی مقدمہ نہیں.
کوئی الزام لگا کر ثبوت کر دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، سینکڑوں تابعی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ دیکھیے ان کا تجدیدی کارنامہ صرف 3 نکات پر مشتمل ہے، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ ابھی نہ عقائد میں کوئی کجی آئی تھی، نہ اعمال میں کوئی خرابی آئی تھی، عوام کے حکومت کے نظام میں تبدیلی ہوئی تھی، اب موروثی ہو گئی تھی اور تحکمانہ ہو گئی تھی۔ خلیفہ جو ہے وہ موروثی یا نامزد ہوتا تھا، اور یہ جاگیر بن گئی تھی اپنی ذاتی بیت المال۔ انہوں نے 3 ہی کام کیے۔ نمبر 1، ان کو خلافت ملی تھی اصل میں سلیمان جو ان سے پہلے خلیفہ تھے ان کی وصیت کی بنیاد پر، لیکن یہ احتیاط کر لی گئی تھی کہ اگر کہیں یہ وصیت پہلے لوگوں کے علم میں آ گئی تو شاید لوگ بغاوت کریں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گوارا نہ کریں۔ لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کیا جو اس وقت کے ذمہ دار لوگ تھے کہ پہلے وصیت لا کر وصیت پر بیعت لے لی گئی کہ یہ وصیت ہم تسلیم کریں گے۔ ابھی سلیمان کے انتقال کی خبر بھی نہیں دی گئی، اسے بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد وصیت کھولی گئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور اعلان کیا گیا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ تب لوگوں نے بیعت کر لی، کیونکہ بیعت تو کر چکے تھے، وصیت کی بیعت کر چکے تھے۔ اس وصیت میں سے عمر بن عبدالعزیز برآمد ہو گئے تو وہ بیعت خود بخود ہو گئی۔ لیکن انہوں نے جا کے اعلان کیا مجمع عام میں، لوگوں مجھ پر یہ خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر میرے مشورے کے، بغیر میری خواہش کے، لیکن میں آپ کی گردنوں میں سے اپنی خلافت کے اس قلادے کو اتار کر پھینک دیتا ہوں۔ آپ جسے چاہیں اپنی آزاد مرضی سے مشورے سے خلیفہ بنا دیں۔ یہ پہلی اصلاح تھی، موروثیت ختم، نامزدگی ختم۔ اب اگر چاہتے ہیں آپ، اگر لوگوں کی رائے ہے ان کا مشورہ تو ٹھیک ہے۔ سب نے کہا بیک زبان ہم آپ پر راضی ہیں، ہم آپ ہی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ پہلی اصلاح تو یہ ہوگی۔ دوسرا کام یہ کیا، جتنی جاگیروں کے ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات، وہ سب طلب کیے۔ خود اپنے گھر سے اپنی بیوی کے سارے زیورات، عبد الملک بن مروان کی بیٹی سارے زیورات بیت المال میں داخل کر دیے۔ اپنی جاگیر سب سے پہلے اپنی جاگیر کو ختم کیا۔ اس زمانے میں شریڈر تو تھے نہیں، مشین تو تھی نہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وہ ایک ایک وثیقہ لایا جاتا تھا اور وہ قینچی سے کاٹ کاٹ کے پھینک رہے تھے۔ بڑا طوفان مچ گیا بنو امیہ کے لوگوں کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وفد بھی آیا کہ دیکھیے آپ اپنے سے پہلے لوگ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، آپ اب جو چاہیں آپ کریں، لیکن پہلے جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی نفی تو نہ کیجیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں دیکھو اگر تمہارے پاس ایک فرمان ہو امیر معاویہ کا اور ایک ہو ان کے بعد کسی چوتھے پانچویں پشت کے اندر آنے والے کا، تو کس کے فرمان کو زیادہ اہمیت ہوگی؟ سب نے کہا امیر معاویہ کے فرمان کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ تو فرمایا پھر میرے پاس فرمان جو ہے وہ امیر معاویہ سے بھی بہت پہلے کا ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، میں اس کی روح سے طے کر رہا ہوں، لہذا ہو جائے کم وقت میں، کوئی ناراض ہوتا تو ہو۔ ساری جاگیریں ختم کر دی۔ نمبر 3، واقعہ یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کے اندر جو عسرت اور جو تنگ دستی اور جو سادگی اختیار کی ہے، میں سمجھتا ہوں غالباً اس میں وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو بھی مات دے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ بڑے ہی ایک تو حسین اور جمیل انسان تھے، خوش شکل، خوش لباس، شہزادے تھے، گورنر بھی رہے تھے، پھر ان کے والد جو ہے طویل عرصے تک مصر کے گورنر تھے، وہاں ان کی پرورش ہوئی تھی گورنر کے بیٹے کی حیثیت سے، اعلیٰ لباس پہنتے تھے، خوشبو کے اندر اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزر گئے ہیں پورا راستہ معطر ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اچانک جو آیا ہے، جیسے ہی یہ بیعت ہوئی ہے خلافت کی، ان کی اہلیہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، کہ آ کر بیٹھ کر اور مسلح پر رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہ یہ جو بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ رونا شروع کیا، اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی میں کپڑا صرف ایک جوڑا، 2 بھی نہیں، جمعے کے لیے بھی اس کے دھو کر سوکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، تب جا کر پہن کر اس کو جمعے میں جاتے تھے۔ ایک دفعہ آئے ہیں، اپنی بچیوں سے گفتگو کر رہے تھے، تو بچیوں کو دیکھا عجیب حال ہے کہ وہ جو بھی بات کرتی ہیں پھر اپنے منہ پر ہاتھ بھی رکھ لیتی ہیں۔ پوچھا کیا سبب ہے؟ کہنے لگی آج ہم نے صرف پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، ہم نہیں چاہتی
کہ آپ کو اس بدبو سے تکلیف پہنچے. حضرت عمر رونے لگے، لیکن کہا انہوں نے کہ میری بیٹیوں، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں ملے اور عیش ہو اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ ان بچیوں نے پھر رونا شروع کر دیا. سارے زیورات ختم، اپنی جاگیر ختم. وہ آپ نے پڑھے ہوں گے واقعات کہ اگر چراغ بھی ہے رات کو، سرکاری کام کر رہے ہیں تو وہ جو بیت المال کے تیل سے جو جلنے والا چراغ ہے وہ روشن ہے. خادم نے آ کر کو گھریلو بات کرنی چاہیے تو کہا پہلے چراغ گل کر دو پھر بات کرو. ذاتی بات ہو رہی ہو تو سرکاری جو تیل کا چراغ ہے وہ نہیں جلے گا. میں یہ سمجھتا ہوں، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک تو اس قدر شاید باریک بینی کی باتیں جو ہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، اور پھر یہ کہ وہاں کوئی ایسا کنٹراسٹ، سائملٹینیس کنٹراسٹ نہیں تھا. اس لیے کہ حضور کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے ان کی زندگیوں میں پہلے بھی فقر اور ساری اختیاری فقر کی کیفیات تھی. یہاں تو اچانک ہوا ہے کہ اس سے پہلے ایک بہت خوش باش، خوش لباس، خوش شکل، بہت ہی ہر طرح کے ناز و نعم کے اندر پلا ہوا انسان، شہزادہ، اچانک بوجھ آیا ہے تو زندگی کے اندر انقلاب آ گیا. یہ ہے خلیفہ اول. خلیفہ خامس ان کو کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے. اور یہ ہے سلسلہ تجدید خلافت کی پہلی کڑی، اور اس کو ہم کہیں گے یہ تجدید کامل تھی، کیونکہ ابھی خرابی آئی ہی صرف نظام حکومت میں تھی، اسی کو آپ نے درست کر دیا. یہ دوسری بات ہے کہ یہ بہت شارٹ لیوڈ رہی ہے، بات آگے نہیں چلی ہے، ان کو زہر دے دیا گیا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ قابل برداشت نہیں تھی بنو امیہ کے پورے خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے. انہیں گمان غالب یہی ہے کہ زہر دے کر جو ہے انہیں شہید کیا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ پہلی کڑی ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ. تو جدو یہ پھر حکومت گڑ پی گئی بن چاہیا، ہوں بھی لوگ آتے آ فلاں پارٹی جت گئی، فلاں پر مبارک آتے ہیں، دستور جو ہے زمانے کا. حالانکہ مبارکباد کیا جی دینی اسلام دے نقطہ نظر جڑا میں کچھ حدیثاں تمہارے سامنے پڑھوں، حضور نے یہ نہیں پتا کہ حکومت کا عہدہ کوئی اعزاز نہیں، نہ کوئی مرتبہ ہے، ایک بہت بڑا امتحان اور مصیبت ہے. یہ تھی پھنس گئے، تھی ازمائش مبتلا ہو گئے، کدی مبارک لینی، کدی شاباشاں لڑیاں. تھی یہ سمجھو اللہ کی عدالت جو کھڑے ہو گئے کہ اگر نہ پورا کر سکے اپنی گلوں تاری شامت آ جانی. کوئی مبارک نہیں سے لینا تو نہ مبارک. حضرت عمر بن عبد العزیز نو لوگ پرانے رواج کے مطابق گئے، وہ اپنے حجرے بیٹھے دروازہ بند کر، جدوں ویکھیا تو بیٹھے روندے سی. انہاں جا کے مبارک دیتی، انہاں آخیا یار مبارک مینوں کدی دیندے جے میرے کو سوک کر کہ میں تو چڑھتے رہندے تے مسلمانوں دا سمجھو دیندار ہو گیا. اگر ایک آدمی نے ظلم میری حکومت جائے میں کی خدا نو عرض رسول منہ کھاؤں تے بدلیا اینا جڑی گل سنونی تانوں کہ روزگار تالا یا جہان ایک نواں بناتا حضور نے جڑا لوگ سوچ ہی نہیں سکتے. کیسے روم نے اتنے عیسائی نے کیا، مینوں جدو لوگ دس رہے فلاں آدمی دنیا چھڑ کے راہب بن گیا، یار وہ گرجے چلا گیا، پادری بن گیا، انہیں دنیا چھڑ دی تھی، مینوں کدی حیرانی نہیں سنتی. یہ پلے اگے کی جڑا نہ چھڑ دیتا. مگر جدو عمر دا مینوں پتہ لگا بھی وہ شخص جڑا روزانہ جوڑے بدلتا سی اور جی خوشبو جڑی تھی انہاں لوگ پہچان نہیں رہے گزریا، وہ حکومت تے آ گیا تو یار بالکل فقیر ہو گیا. اور انہیں جڑے کھچر اور گدھے جی بندے آخیا بیچو بیت المال جمع کرو، میری سواری لی تے گدھا ہی کافی، میں انہیں سواریاں کی کرنی. اور گھر جا کے اپنی بیوی نو آخیا فاطمہ نو جدا باپ عبد الملک حاکم رہا، دو بھرا حاکم لنگ گئے، ہوں آپ خلیفہ باقی دو بھرا، انہوں جا کے آخیا فاطمہ جڑا تیرے پیو نے ہار دیتا سی جنوں جیت وہ سب ناجائز مسلمانوں دا مال لٹیا، میرا تیرا وقت جڑا لنگ گیا، ہوں میں ہو گیا مسلمانوں دا ایک قسم دا نوکر، میرے نال گل کر رہا رہنا ہی تو ہار واپس خزانے کر دے تے ہار سنبھالنا ہی تو میرے کو طلاق لڑا تو جا کے جہاں عیاشیاں کر رہی ہیں پراواں نہ کر دی. پھر عمر کو انہوں نے شاید دی آس کوئی نہ رکھی، وہ بھی نیک ہو گئی. انہیں آخیا عمر جے تو بدل گیا تو میں ہار کر لے کے کی کر. بالکل فقیر درویش. تو کیسر نے آخیا جڑے لوگ راہب بن جاتے سی دنیا چھڈ کے وہ کی سی انہوں نے پلے جڑا چھڈ گئے. مگر عمر نے جس دن حکومت میں تو بعد سب کچھ چھڈ دیتا، نہ وہ خوشبوئاں رہیاں نہ لباس رہے. ایک وقت آیا ملازم نے آخیا تو میرے لیے کپڑا خرید کے لیا، تو خرید کے لیا کپڑا انہاں پیسے کا ایڈا پیڑا لبا تو اتوں پیڑا ہے ہی نہیں سی اس دکان. انہیں آ کے حضرت عمر نے اس طرح پرتھا نہ مڑیا کہ کہنے لگے یار تو بڑا نرم ناز کے لے کے آ گیا، تو ہور کپڑا نہیں سی کوئی سستا لبا. اور رو پیا. انہیں آخیا امیر میں وہی وقت میں دیکھا جدو میں آلہ تو آلہ لیا تو آتا یہ چنگا نہیں سی لبا تم، اج یہ میں پیڑے تو پیڑا لب کے آیا جب تو ہے ہی نہیں پیڑا کوئی، تو مینوں بھی آخنا نرم ناز کے لائے. بدل گیا. دنیا نے دیکھا کہ 2 سال جو اس طرح اس زمین سے رہا جی اللہ تو ڈر والا بندہ رہا.
اس تو اللہ دے رسول دا اصل کارنامہ پیغمبر خدا دا اصل ہے کہ آپ نے دین و دولت نو دنیا اور حکومت نو ایک تھاں کر